بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اذان کے وقت کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں کیا سنائی دیتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا نام۔ کبھی آپ نے اذان کے الفاظوں پر غور کیا ہے کہ اس میں کون سا راز پوشیدہ ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی اذان کیوں نہیں دی؟ یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اذان کے وہ راز جانیں گے جنہیں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو کتے رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے روتے ہیں؟ بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ بھی ایسی آوازیں نکالتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ کتے ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اذان کی پکار ہم دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، اور ہر نماز سے پہلے اذان کے ذریعے ہمیں بلایا جاتا ہے، اور یہ اسلامی احکامات میں سے ہے۔ اذان کی کیا اہمیت ہے اور اس کا حیران کن معجزہ کیا ہے، جو کہ اللہ کی بڑائی اور عظمت کی واضح دلیل ہے؟ چلیں اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کن چیزوں کا، یعنی فضائل و برکات جو اذان اور صف اول میں ہیں، تو لوگ اگر وہ حاصل نہ کر سکیں تو اس کے لیے اگر قرآن اندازی کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر اذان کیوں نہیں دی؟ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان اس لیے نہیں دی کہ اگر آپ اذان دے دیتے تو تمام حجر و شجر اور کائنات کی باقی تمام مخلوقات آپ کی آواز پہ لبیک کہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اذان نہیں دی، بلکہ اس کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا ہوا تھا۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ کتے اذان کے وقت کیوں روتے ہیں؟ روایات میں یہ بات ہے کہ رات کے وقت اکثر شیاطین اور جنات وغیرہ اس کائنات میں پھیل جاتے ہیں۔ جیسے ہی مؤذن فجر کے لیے آواز بلند کرتا ہے تو شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں، اور جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران کتے ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسے وہ رو رہے ہوں۔ اور شیطان کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ یاد رہے، انسان کی نظر سے اللہ نے بہت سی مخلوق کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ جو ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً قبر کی بات کی جائے، اس کے بارے میں روایت ہے کہ مردے کی چیخ و پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سن سکتی ہے، اور کتے بھی انہی جانوروں میں سے ہیں جو جنات کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ شیطان اذان کی آواز سن کر کیوں بھاگ جاتا ہے، اور نماز میں ہمارے ساتھ شیطان کیوں موجود ہوتا ہے، حالانکہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو اذان میں دین اسلام کے ظہور اور حق کے غالب آنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور مؤذن اذان دیتے وقت عموماً غافل نہیں ہوتے۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے۔ ان امور سے شیطان غصے سے آگ بگولا ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اور نماز کی بات کی جائے تو نماز میں کیونکہ نفس حاضر ہوتا ہے، اس لیے شیاطین کے لیے وسوسوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے شیاطین نمازی کے قریب آ کر اس کو وسوسے میں ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتا ہے۔ جب اقامت کہی جائے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت کے بعد سامنے آ کر دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یاد رہے کہ کتوں کا رونا اور بھونکنا کوئی تشویش کی بات نہیں، لہذا اس لیے پریشان ہونا اور یہ سمجھنا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، یہ توہم پرستی ہے جو شرعاً غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اذان سننے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کے علم میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے اور میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔